پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک امام صاحب اور جنات کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جنات نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جب ایک مولانا جنات کی مسجد میں گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک امام مسجد جو کہ شریف انسان تھے، وہ اپنے گاؤں سے دور ایک مسجد میں امامت کرتے تھے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ انہیں اس وقت کی حکومت کی جانب سے اس مسجد میں بطور امام تعینات کیا گیا تھا۔ گاؤں دور تھا، اس لیے یہ امام صاحب مسجد کے پاس موجود سرکاری کوارٹر میں ہی رہتے تھے، جبکہ ان کے بیوی بچے گاؤں میں ہی اپنے گھر پر تھے۔ امام صاحب انتہائی اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ تمام لوگ یہ تمنا کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ہی نماز ادا کرے۔ ایک بار امام صاحب اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے ملنے اپنے گاؤں گئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ رمضان قریب ہے، آپ اس بار رمضان میں گاؤں واپس آ جائیں اور گاؤں کی مسجد میں نماز تراویح اور دوسری نمازیں بھی پڑھائیں۔ پہلے تو امام صاحب منع کرتے رہے، لیکن گاؤں والوں کے بار بار کہنے پر امام صاحب مان گئے اور کہا میں رمضان میں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے ملا کر اپنی ملازمت پر واپس آ گئے۔ 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا۔ امام صاحب نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اس بار وہ رمضان اپنے گاؤں میں گزاریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کی امامت ایک دوسرے شخص کے حوالے کر دی اور سفر شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، امام صاحب کا گاؤں کئی میل کے فاصلے پر تھا اور وہ یہ فاصلہ اپنی سائیکل کے ذریعے طے کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ سواری جلدی یا دیر اپنی منزل پر پہنچا دیتی۔ اس بار بھی امام صاحب نے اپنی سائیکل پکڑی اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ امام صاحب جنگل کے راستے سے جا رہے تھے تاکہ جلد سے جلد اپنے گاؤں پہنچ سکے۔ جنگل کو پار کرتے ہوئے امام صاحب ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے اور اس پہاڑی سلسلے کے اس پار امام صاحب کا گاؤں آباد تھا۔ امام صاحب جب پتھریلے راستے پر پہنچے تو رات ڈھلنے لگی اور سورج پہاڑوں کی اوٹ میں ہو گیا، جس کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے پہاڑی راستے، اس پر اندازے سے چلنا کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے مطابق تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور امام صاحب بھی تھک چکے تھے۔ انہوں نے رات میں ہی جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ ایک چوٹی پر چڑھ گئے، جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک چھوٹی پہاڑی پر خوبصورت مسجد موجود ہے۔ اسے دیکھتے ہی امام صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کر لی جائے اور رات بھی یہیں گزار لوں گا۔ یہ سوچ کر امام صاحب جلدی اس مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نہ تو کوئی امام ہے اور نہ ہی کوئی نمازی۔ جس راستے سے ہو کر امام صاحب مسجد میں پہنچے وہ راستہ بھی ویران تھا اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ صورتحال امام صاحب کے لیے انتہائی انوکھی تھی، کیونکہ وہ جس مسجد میں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ نمازیوں سے بھری ہوتی تھی، اور آج ویران مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ دوستو، اسی کشمکش میں امام صاحب نے وضو کیا اور امامت والے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ ابھی ان کی پہلی رکعت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب نے محسوس کیا کہ جیسے مسجد گلاب کے عطر سے مہک چکی ہے۔ خیر، امام صاحب نے نماز مکمل کر کے جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری پڑی ہے، پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر امام صاحب کافی حیران ہوئے کہ چند لمحے پہلے تک تو مسجد میں کوئی انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا، اچانک پوری مسجد نمازیوں سے کیسے بھر گئی؟ نماز سے فارغ ہوتے ہی نمازیوں نے امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی خوب تعریف کی، اور ان میں سے ایک بزرگ شخص آگے بڑھ کر امام صاحب سے کہنے لگے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے اس مسجد کو آباد کر دیا۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس مسجد میں قیام کریں تو ہم سب آپ کے ساتھ نماز تراویح ادا کیا کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فرض ادا کریں تو رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کی یہ مسجد بھی آباد رہے گی۔ یہ سن کر امام صاحب انہیں انکار نہ کر سکے اور اللہ کی ایک اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ وہ پورا رمضان ان کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ دوستو، اس کے بعد 1 رمضان سے 25 رمضان تک امام صاحب اسی مسجد میں امامت کرتے رہے۔
اور نمازی ہر سحری اور افطاری کا بہترین سامان امام صاحب کو پیش کرتے گئے، اور امام صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سحری کو روزہ رکھتے اور مغرب میں نمازیوں کے ہجوم میں افطار کرتے۔ امام صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے ہی یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تو پوری مسجد گلاب و عطر کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ 25ویں روزے کو ایک دن امام صاحب مسجد سے کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو اتفاقاً ان کی ملاقات اپنے ہی گاؤں کے ایک شخص سے ہو گئی جو انہیں اچھے سے پہچانتا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی وہ شخص کہنے لگا، امام صاحب آپ یہاں کہاں؟ آپ نے تو وعدے کے مطابق موجودہ رمضان اپنے گاؤں میں ہی گزارنا تھا، مگر آپ نہیں آئے، پورا گاؤں آپ کا منتظر ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سنتے ہی وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ شخص کچھ لمحے کے لیے حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو آپ کے پیچھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی کئی معاملے پورے رمضان میں محسوس کیے تھے اور انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ جس مسجد میں تقریباً 1 مہینے سے نماز پڑھا رہے ہیں وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے، اور نمازی بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، انہوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ آپ وعدے کے مطابق اپنی تراویح مکمل کریں اور دھیان رکھیں کہ یہ جنات ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے۔ خیر، امام صاحب خوف اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ واپس اسی مسجد میں آئے اور 27 رمضان تک قرآن پاک ختم کر کے ان سے اجازت لیے بغیر اپنے گاؤں جا پہنچے۔ گھر پہنچ کر ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک مہمان بے شمار تحفے لے کر صبح سے آپ کا گھر پر انتظار کر رہا ہے۔ جب مولانا صاحب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب، ہم خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آنے والے تھے، مگر آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ ہم انسان نہیں، مسلمان جنات ہیں۔ ہم سب آپ کی بے حد مشکور ہیں۔ ہم سب نے آپ کو تحفے اور مٹھائیاں بھیجی ہیں، جسے آپ قبول کریں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی آپ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے آئیں۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ واقعہ کیسا لگا آپ کو؟ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔